بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جیسا کہ آج ہماری جو تفسیر ہے سورۃ القاریعہ، سورۃ القاریعہ کی جو تفسیر ہے، سب سے پہلی جو بات ہے کہ قاریعہ کا نام مفسرین سورت کا نام کیسا رکھتے ہیں. پہلی آیت میں مشہور لفظ کون سا ہے؟ القاریعہ ہے، اسی کو لے کر نام رکھا ہے سورت کا، سورۃ القاریعہ. اس کے بعد جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس کے بعد اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس سورت میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک ایسی آواز آئے گی کہ انسان کا دل جو ہے ڈر جائے گا، انسان کا دل جو ہے ڈر جائے گا. یعنی کہ قیامت کی جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، اس وقت ہمارا دل جو ہے آواز سن کے ڈر جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قبر سے اٹھیں گے، قبر سے ایسا جائیں گے گویا کہ ہر پریشان ہی انسان، جیسے کہ انسان پریشان میں ادھر ادھر جاتا ہے نا، اس طرح قبر سے اٹھ کر انسان جو ہے پریشان ادھر ادھر جائے گا، پریشان رہے گا انسان. اس کے بعد اللہ نے بات یہ بھی فرمائی اس صورت میں کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئیں کی طرح بنا دیں گے. جس طرح اڑتا ہوا روئیں جو ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ روئیں، ایک ہوتا ہے کہ روئیں اڑتا رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ کل قیامت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اعمال کو ترازو میں تولیں گے، جس کا نیک عمل بھاری ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کا برا عمل اس کے پلڑے میں بھاری ہو جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ اتنی باتیں جو ہے نا اس صورت میں بیان کی گئی ہے، یعنی کہ پورا کا پورا جہنم کے بارے میں بیان کی گئی ہے. جیسا کہ سورہ عادیات کے اینڈنگ میں اللہ نے فرمایا کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، یعنی کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اس کے بعد ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا. یعنی کہ سورہ عادیات کی اینڈنگ میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، تو اسی طرح سورہ قاریعہ میں بھی جو ہے نا قیامت ہی کا ذکر ہے. دونوں صورت میں جو ہے نا اس کے اینڈنگ میں قیامت کا ذکر ہے، تو اس کے بعد والی صورت جو ہے نا پورا کا پورا قیامت کا ذکر ہے. سب سے پہلے القاریعہ، القاریعہ بولتے ہیں آواز، سخت آواز کو بولتے ہیں، بہت سخت آواز، ایسا آواز جس سے انسان کا دل جو ہے ڈر جاتا ہے. جیسا کہ بعض آواز ہم سن کر ہمارا دل جو ہے گھبرا جاتا ہے. اصل قاریعہ بولتی ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی اسے بولتی ہیں کہ قرعت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کا دروازہ. اس طرح اتنی خطرناک آواز آئے گی، ہمارے دل میں وہ آواز جب جائے گی تو ہمارا دل گھبرا جائے گا. یعنی کہ جب قیامت کی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایسی آواز ہوگی کہ ہمارا دل جو ہے نا گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا انسان. تو وہی القاریعہ کا مطلب ایسی آواز جسے انسان سن کر جو ہے نا ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ القاریعہ، القاریعہ ایک سخت آواز جس سے انسان ڈر جاتا ہے، خوف ہو جاتا ہے. مل قاریعہ، ما کا مطلب کیا؟ القاریعہ، اللہ نے فرمایا کہ قاریعہ کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قاریعہ. جس طرح قیامت ایک نام ہے، حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی طرح القاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ القاریعہ، قاریعہ مل قاریعہ، ما کا مطلب کیا؟ قاریعہ کیا ہے؟ اللہ نے پھر فرمایا کہ وما ادراک، ما کا مطلب کیا؟ ادراک کیا آپ جانتے ہیں؟ ادراک کا مطلب جاننا. کیا آپ جانتے ہیں کہ مل قاریعہ، قاریعہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت پر بتانا چاہتے ہیں، یعنی کہ قیامت کیا ہے آپ کو معلوم ہے. یعنی کہ وما ادراک جب بھی قرآن میں آتا ہے تو کوئی بڑی چیز بتانے کے لیے آتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ان کی ایک عظیم چیز ہے لیلۃ القدر، اسے بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ہے؟
وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لیلۃ القدر ایک عظیم چیز ہے وہ بتانے کے لیے اللہ نے وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ہے. وہی اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے. یہ قیامت ایک عظیم چیز ہے. یعنی کہ اصل اس صورت میں جو ہے نا قیامت کا ذکر ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی جو بیوی تھی فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہے نا پوری دنیا میں انہوں نے یعنی کہ خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، یعنی کہ پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن صحیح نہیں ہے، خلیفہ نہیں بول سکتے ہم لوگ. لیکن جو ہے نا بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اسلام میں جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. ان کی جو بیوی جو ہے فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد فاطمہ جو ان کی بیوی ہے وہ رونے لگتی ہے. صحابیہ نہیں، مطلب ایک تابعہ ہے، وہ رونے لگتی ہے فاطمہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کے شوہر چلے گئے اس وجہ سے آپ روتے ہیں؟ تو فاطمہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے شوہر کے انتقال پر میں نہیں روتی ہوں، میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میری شوہر جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے تہجد کا. تہجد میں انہوں نے القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب انہوں نے تہجد میں یہ سورت پڑھے تو اتنا رونے لگے تو فاطمہ فرماتی کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں ان کی موت نہ آ جائے، اتنا روت لے. یعنی کہ اس سورت میں پورا قیامت کا ذکر ہے. تو وہ جو ہے نا قیامت، اسی وجہ سے قرآن جب بھی آپ پڑھتی تو سمجھ کر پڑھیے. جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو خود بخود دل گہن نرم ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ مدثر کی جو آیت ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکی جائے گی، جب زرارہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی حالت میں نہیں کہ انسان جو ہے نا جب بھی قیامت کی آیت آتی ہے، جنت کی آیت آتی ہے، جہنم کی آیت آتی ہے، تو انسان رونا چاہیے تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں جب تہجد وغیرہ میں آپ پڑھتی ہیں. تو اسی طرح قاریہ پورے قیامت کے بارے میں. پھر اللہ نے فرمایا کہ القاریہ کیا ہے، یوم، اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 4 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ خبر سے نکلیں گے. تو کیسا نکلیں گے خبر سے لوگ؟ جب لوگ خبر سے نکلیں گے تو ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ایسا کہ یہ ہوتا ہے جو آپ دیکھتی ہیں چھوٹا جو کیڑا جو ہوتا ہے، کیڑا ادھر جاتے رہتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کیڑا ادھر جاتے رہتا ہے. یعنی کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے گویا کہ ایسا لیں گے گویا کہ وہ کیڑے کی طرح ہیں جو ادھر بھیگتے رہتے ہیں. ادھر بعض لوگ ادھر جائیں گے، بعض لوگ ادھر، جس طرح کیڑا ہم کو نظر آتا ہے، وہ کیڑا ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر کوئی کیڑا ادھر، کوئی کیڑا ادھر، کوئی کیڑا ادھر، چھوٹا جو کیڑا ہوتا ہے. اس طرح لوگ قبر سے نکل کر پریشان ادھر بھاگتے رہیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم، جس دن یکون الناس، یکون ہو جائیں گے الناس، لوگ، تمام لوگ جو ہے نا اس دن جو ہے نا ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو کیسے ہوں گے؟ کل فراش، کاک کا مطلب طرح، کس طرح ہوں گے؟ فراش بولتی ہے کیڑا، چھوٹا جو کیڑا ہوتا ہے، مچھر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، مچھر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کہ الفراش چھوٹا کیڑا جو ہوتا ہے، مبسوس ادھر ادھر جانا، پہل جانا. یعنی کہ آپ دیکھتی ہیں کہ کیڑا کبھی ادھر جاتا ہے، بعض کیڑا ادھر ہوتا ہے، بعض کیڑا ادھر ہوتا ہے، بعض ادھر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ نہیں ہوتی پورے کیڑا. اس طرح لوگ جب قبر سے نکلیں گے گویا کہ بعض لوگ ادھر ہوں گے، بعض لوگ ادھر، پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں، اس طرح پریشان ہوں گے. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہے. کافر جب قبر سے نکلے گا گویا کہ ایسا ہوگا کہ جس طرح گویا کہ کیڑا ادھر پریشان رہتا ہے، ادھر رہتا ہے، اس طرح جو ہے نا کافر جو ہے نا حشر کے میدان میں ادھر رہے گا. لیکن جب ایک مومن جو توحید پر جب قبر سے اٹھے گا تو پریشان نہیں ہوگا. کیونکہ فرشتے اسے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرشتے بولیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. یہ مومن پریشان نہیں ہوگا. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے اسے بولیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن ہے جس سے اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. مومن کو اتنا پریشان نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ادھر گھومتے رہیں گے، جس طرح کیڑا جو ہے نا ہمارے سامنے ادھر گھومتے رہتا ہے. اس طرح حشر کے ماحول ہوگا. یہ کب ہوگا ادھر جانے کا؟ جب لوگ قبر سے نکلیں گے، چاہے قبر سے ہو جو لوگ پانی میں ڈوبتے ہیں، تمام لوگ
تمام لوگ ایک ہی وقت جو ہے نا زمین پہ آئیں گے، پریشان ادھر ادھر جاتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے حشر کے میدان میں۔ شروع میں جب قبر سے نکلیں گے تمام لوگ پریشان ادھر ادھر رہیں گے، اس کے بعد تمام لوگ جو ہے نا ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد تمام لوگ جو ہے نا اللہ کے سامنے جو ہے نا جمع ہو جائیں گے۔ وہی کل فراش المبثوث، فراش مطلب کیڑا جو ہے نا، مبسوط جو پہلا ہوا ادھر ادھر ہے، اس طرح کیڑا ادھر ادھر رہتا ہے، اس طرح حشر کے میدان میں جب لوگ قبر سے نکلیں گے ادھر ادھر جو ہے نا پریشان جو ہے نا گھومتے رہیں گے، لیکن مومن جو ہے نا جب قبر سے نکلیں گا تو فرشتے ان کو تسلی دیں گے، نہیں یہی وہ دین ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُون ہو جائے گا، الجبال پہاڑ، یہ پہاڑ ہو جائے گا کل قیامت کی کیسا، کل عہن، کا مطلب طرح، کس کی طرح ہو جائے گا، عہن مطلب روئی بولتے ہیں، روئی جو ہوتا نا، عہن کا اصل معنی عربی زبان میں کلر کا روئی کو بولتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں کلر کا پہاڑ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بید وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، خود اللہ نے فرمایا کہ کلر کا پہاڑ ہے، جس کلر کا پہاڑ ہوگا کل قیامت کی وہ پہاڑ اس طرح وہ کلر کا روئی بن جائے گا، اگر لال کلر کا پہاڑ ہے تو وہ پہاڑ لال کلر کا روئی بن جائے گا، اگر بلیک کلر کا پہاڑ ہے وہ جو ہے نا بلیک کلر کا پہاڑ بلیک کلر کا روئی بن جائے گا، اس طرح جو ہے نا دنیا میں جو بھی کلر کا پہاڑ ہے اس طرح جو روئی بن جائے گا، یعنی کہ تمام پہاڑ کیا بن جائیں گے، روئی بن جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ تکون الجبال، ہو جائیں گے پہاڑ کل عہن، روئی کی طرح، کیسے روئی، ایک ہوتا ہے کہ روئی خود کمزور ہے، معلوم ہے کہ روئی بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن روئی میں بھی کیسا، کل عہن المنفوش، منفوش بولتی ہیں کہ روئی کو آپ جو ہے نا اس طرح نکالیں گے ایک ایک تاگا، یہ روئی جو ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ ایک ایک تاگا نکالتے، یعنی کہ روئی بھی ایسا ہوگا گویا کہ جو ہے نا پورا روئی میں بھی جو ہے نا پورا نکلا ہوا ہوگا روئی، اس طرح اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بنائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ روئی بنائے گا اللہ تعالیٰ پہاڑ کو، لیکن روئی بھی اتنا کمزور ہوگا کہ گویا کہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے نکل کے ادھر ہوا میں اڑ جائے گا، اس طرح ہوگا۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ لوگ کل جو ہے نا قیامت کی جو ہے نا جا کر پہاڑ کو ہاتھ رکھیں گے لیکن پہاڑ ہی نہیں رہے گا وہاں، کیونکہ پورے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا کے اڑا دے گا۔ منفوش کا مطلب اڑ جانا، پورا روئی جو ہے نا اڑ جائے گا۔ وہی اللہ نے جیسے کہ بعض دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حباء منصورا، اس پہاڑ کو اللہ نے جو ہے نا مٹی بنا دے گا، جس طرح مٹی جو ہوتا ہے دھول جیسا اڑا دے گا اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو مٹی بنا کر۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جو ہے نا روئی بنا دے گا، منفوش روئی بنا کے جو ہے نا اڑا دے گا، پیس بنا کے جو ہے نا روئی کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مضبوط پہاڑ کو، اتنا جو گھٹ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ایک روئی بنا دیتے ہیں، تو سمجھو کہ میرے اور آپ کی حالت کیا ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جو پہاڑ جو سب سے مضبوط نظر آتا ہے، دیکھنے میں بڑا سخت ہے، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا دیں گے تو ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہوگی۔ تو اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ جب یہ آیت پڑھتے تو بے تحاشا رونے لگتے تھے، بلکہ کہ جب یہ پہاڑ ایسا ہو جائے گا تو ہم کیا ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود واخواتها، مجھے جنت والی جو آیتیں ہیں، مطلب جو قیامت والی جو آیتیں ہیں، ایسی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی کہ اس صورت نے مجھے رلا دیا۔ تو وہی جو ہے نا اللہ نے، امام سعدی نے فرمایا کہ جب پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا دے گا تو ہم لوگ کیا ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا، اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 6 سے یہ بتاتی ہیں کہ ترازو کے بارے میں ذکر ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ترازو جو ہوتا ہے تولتے ہیں لوگ، اس طرح قیامت کے دن بھی ترازو ہوگا، جس کا نیکی کا ترازو وزن ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کا گناہ کا ترازو وزن ہو جائے گا وہ کہاں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا، فا کا مطلب پس، اما رہا، پس رہا، من جس کا ثقلت وزن ہو جانا، موازین کا مطلب بولتے ہیں کہ میزان، ترازو، موازین ترازو بولتے ہیں، یعنی کہ جس کا ترازو وزن ہو جائے، مطلب نیکی سے، جس کا ترازو نیکی سے وزن ہو جاتا ہے، فہوا، پس وہ، فی عیش کا مطلب عیش، زندگی، وہ ایسی زندگی گزارے گا، راضیہ، خوشی زندگی گزارے گا۔
جس کا ترازو نیکی سے وزن ہو جاتا ہے وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اما پس رہا من جس کا خفت کا مطلب ہلکا ہو جانا، موازین ترازو جس کی گناہوں کی وجہ سے اس کا ترازو ہلکا ہو جاتا ہے وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. اگر نیکی کی وجہ سے ترازو وزن ہو جاتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. لیکن کبھی کبھی کہا تو گناہ کی وجہ سے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، نیکی سے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ انسان جہنم میں داخل. یہ سب کہاں ہوگا؟ ترازو میں تولیں گے اللہ تعالیٰ. ترازو میں اللہ تعالیٰ تولیں گے. سب سے پہلے ترازو، جیسا کہ موازین کا مطلب ترازو ہے جس کا دو یہ ہوتا ہے، پلڑا ہوتا ہے، جیسا کہ کوٹ وغیرہ میں رکھا رہتا ہے کہ اس طرح ادھر ایک پلڑا ادھر ایک پلڑا، دونوں اس طرح دو پلڑا ہوتا ہے اس کا. ہاں، یہ کتنا بڑا ہوگا؟ جس طرح آسمان ہے نا اتنا بڑا ہوگا. ایک بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ترازو جو ہے نا، جیسا کہ لوگ ایک اس میں بٹ یہ رکھ کے وزن رکھ کے 2-3 کلو رکھ کے جو ہے نا ایک اس میں ٹماٹر تولتے ہیں، اس طرح جو تولتے ہیں، یعنی کہ ایک جو پلیٹ کتنا بڑا ہوگا؟ بعض علماء نے کہا کہ جس طرح آسمان اتنا بڑا ہوگا. تو ہاں، لیکن جو ہے نا سب سے پہلے ترازو کسے بولتی ہیں کہ جس کا دو پلڑا ہو. دوسری جو بات ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ترازو کی زبان بھی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ترازو کی ایک زبان بھی ہے، لہو لسان، اس کے لیے زبان بھی ہے. دو پلڑا ہے اور زبان. یہ کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اسی ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. ہاں، ترازو کتنا ہے؟ کہ ایک ہوگا ترازو یا پورے لیے، مطلب قیامت تک آنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والوں کے لیے تمام کے لیے ایک ہی ترازو ہے یا الگ الگ ترازو ہے؟ یہاں علماء کا دو قول. بعض علماء نے کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک ایک ترازو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی لوگ ہیں ان کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہے، نوح علیہ السلام کی قوم والوں کی تولنے کے لیے ایک ترازو ہے. یہ اسی طرح ایک اور علماء نے کہا کہ میرا عمل تولنے کے لیے ایک ترازو ہے، آپ کا عمل تولنے کے لیے ایک ترازو ہے، دنیا کا ہر انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ایک ایک ترازو ہے. یہ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہے، سب کے لیے جو ہے نا الگ الگ ترازو. آپ کے لیے ایک ترازو ہے جس میں آپ کے نام اعمال تولا جائے گا، میرے لیے ایک ترازو ہے جس کا میرے نام اعمال تولا جائے گا. اس طرح بعض علماء نے کہا کہ ہر امت کے لیے الگ الگ ترازو ہے. ان کی دلیل یہ ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ترازو کا لفظ جمع استعمال کیا. دیکھیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، موازین جمع ہے، موازین ترازوں کی جمع، ترازو جمع ہے، یعنی کہ الگ الگ ترازو ایک نہیں کئی ترازو ہوں گے. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ ایک ہی ترازو ہے کل قیامت کے دن جس میں تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. اسی بھی ایک ترازو ہوگا جس میں تمام لوگوں کے اعمال جو ہے نا تولے جائیں گے. اس طرح جو ہے نا بعض علماء نے کیا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں ایک بات جو مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ترازو میں تولیں گے، اب ترازو جو ہے نا پورے ہمارے گناہ پورا جو ہے نا ایک پلڑا میں رکھا جائے گا، پورا گناہ ایک پلڑے میں. اب کیا ہے، 90/9 رجسٹر، اس طرح 90/9 کتاب جو ہے نا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا گناہوں کا. تو کیا ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا، تو کہاں جائے گا انسان؟ جہنم میں داخل ہوگا. لیکن کیا ہوگا، وہ انسان توحید پرست ہوگا. 90/9 کتاب ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر ایک اور پلڑے میں لا الہ الا اللہ اس کا توحید کا کلمہ رکھا جائے گا. تو توحید کا کلمہ زیادہ وزن ہو جائے گا، جس سے اس کو جنت مل جائے گی، جس سے اس کو جنت مل جائے گی. یعنی کہ گناہ کتنا بھی ہو لیکن اگر توحید پرست سے تو انسان جنت میں داخل ہوگا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. اللہ نے خود فرمایا کہ لوگوں تم زمین اور آسمان پر گناہ میرے پاس لے کر آؤ، لیکن اگر تم توحید پر ہی میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اسی وجہ سے ایک پلڑے میں پورا کا پورا گناہ رکھا جائے گا، وہ بھی 90/9 کتاب رکھا جائے گا ایک پلڑے میں. ایک انسان کے 90/9 کتاب ہے جس میں پورا کا پورا گناہ لکھا ہے اس کا، وہ پورا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. ایک اور پلڑے میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا. تو لا الہ الا اللہ زیادہ وزن ہو جائے گا، جس سے وہ جنت میں چل جائے گا. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں توحید اہم ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن توحید پرست نہیں. بعض لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں نماز روزہ سے، لیکن وہ توحید تعویذ لگائے ہوئے رہتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں. فضائل اعمال میں پورا کیا شرک کیا ہے، پورا شرک ہے، یاد رکھیں. بلکہ بعض ایسے علماء کے بیانات سنتے ہیں جو کیا شرک بات بولتے ہیں. کئی ایسے علماء ہیں جو شرک کی بات لوگوں میں مشہور کرتے ہیں.
یعنی کہ توحید اصل چیز یاد رکھیں. توحید نہ ہو تو انسان جہنم میں. کتنی بھی نیکی کیوں نہ ہو، اگر توحید نہ ہو تو انسان جہنم میں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ کتنا بھی گناہ ہو لیکن ایک بلڈے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، اس کا توحید رکھا جائے گا، تو سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا. ایک اور ترازو جو ہے نا کل قیامت کے دن، اس کے بارے میں ذکر کیا کہ مطلب سمجھو کہ زید ہے، ترازو میں زید کے اعمال مطلب نیکی بھاری ہو گیا، تو کہاں داخل ہوگا؟ زید جنت میں داخل ہوگا. ہاں، تو فرشتے جو ہے نا اس کے اعمال اللہ کے حکم سے تولیں گے، تو زید جو ہے نا اس کے اعمال نیک عمل بھاری ہو جائے گا، اس سے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو فرشتے زید کو آواز سے پکاریں گے، آواز سے پکاریں گے کہ زید تیرے اعمال جو ہے نا بھاری ہو گیا، یعنی کہ تو جنت میں داخل ہونے والا ہے. تو زید خوش ہو جائے گا. فرشتے آواز سے پکاریں گے، تمام لوگ جو ہے نا اس کو سنیں گے. یہ بھی بعض مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ ترازو اگر وزنی ہو جائے گا نیکی کی وجہ سے، تو اسی طرح کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کا ترازو وزنی ہو جاتا ہے. صرف اس کے گناہ رکھا جائے گا اس کے ترازو میں، گناہ زیادہ ہو جائے گا نیکی سے. نیکی 20% ہے لیکن گناہ 80% ہے، تو گناہ زیادہ ہو گیا ترازو میں. تو اس وجہ سے فرشتے بولیں گے اے تیرا گناہ جو ہے نا زیادہ ہو گیا ہے، تو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. تو اس طرح جو ہے نا فرشتے جو ہے نا آواز سے جو ہے نا تمام کو بولیں گے، بتائیں گے کہ تیرا اعمال اس طرح ہے. اسی طرح اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز کون سا ہے؟ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقل شیء فی المیزان الحسن الخلق. سب سے زیادہ وزنی چیز ترازو میں اچھے اخلاق. اگر آپ کے اچھے اخلاق ہو یہ ترازو خود بخود وزن ہو جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا فاما من ثقلت، جس کا وزن ہو گیا اس کا ترازو، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا. اچھے اخلاق. اسی وجہ سے بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اخلاق اچھے نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم. اچھے اخلاق اگر کسی انسان کے پاس ہو، اللہ اسے مکمل تہجد پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے. بس لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتی ہیں، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اخلاق اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ اور تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جس کا اعمال، وہی ایک اور جو عمل ہے، اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا ہے، توحید پرست ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی جو ہے نا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوگا ترازو میں. اسی طرح ایک اور جو حدیث آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. کلمت، دو کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمہ بولنے میں بڑا آسان ہے، لیکن کل ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. یہ دو کلمہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. تو اسی وجہ سے سب یہ دو کلمہ اتنا زیادہ وزنی ہوگا، تو دو رکعت اگر کوئی نماز پڑھتا تو اسے کتنا ثواب ملے گا، اسے کتنی نیکی ملے گی. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ عمل کرے جو آپ کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وہ سب سے پہلے توحید ہے. توحید بہت اہم ہے. اگر انسان کے پاس توحید نہ ہو، وہ کتنا بھی نیک عمل کرے پورا برباد ہو جائے گا. اس کے بعد یہ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ترازو وزن ہو جائے گا نیکی کی وجہ سے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ زندگی گزارے گا راضیہ، خوشی خوشی زندگی گزارے گا. راضیہ کی تفسیر میں، راضیہ کا مطلب خوش ہونا، جیسے کہ اردو بولتی ہیں کہ راضی ہونا، خوش ہونا. عیش زندگی جو ہے نا خوشی خوشی گزارے گا. یعنی کہ جو کل اس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا، وہ خود راضی ہوگا، بلکہ جنت بھی اس سے راضی ہو جائے گا. جنت بھی اس سے راضی ہو جائے گا. اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت خود نیک لوگوں کے قریب آ جائے گا. یعنی کہ جو نیک لگ ہے جنت بھی اس سے راضی ہو جائے گا، بلکہ جنت خود جو ہے نا اس کے پاس آئے گا. بس جنت کا جہاڑ بھی راضی ہو جائے گا، جنت کا جہاڑ بھی اس کے پاس آ کر کہے گا کہ جو پھل تم کیا ہے توڑ لو، قطوفها دانیہ. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان خود راضی ہو گیا، اللہ نے جو نعمت اسے دی ہے جنت میں، انسان اسے خوش ہو جائے گا. ایک ہے کہ جنت بھی جو ہے نا اس نیک عمل سے راضی ہو جائے گا، اس انسان سے جنت بھی راضی ہو جائے گا. خود بخود جو ہے نا جنت کے درخت اس کے سامنے آ کر جھک جائیں گے، بلکہ فرشتے آ کر اس کے درخت، اس کے دروازے، اس کے روم میں کھٹکھٹائیں گے، اجازت مانگ کر اس کے جنت، اس کے روم میں داخل ہوں گے. یعنی کہ جنت بھی جو ہے نا راضی ہو جائے گا. ہے وہی اللہ نے فرمایا. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جن کے پاس پیسہ دولت سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی ہے. راضی دنیا کی زندگی کی سب سے اہم دولت ہے. مفسرین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں خوشی یہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہے. دیکھیے کہ لاکھوں روپے رکھنے والے وہ خوشی نہیں رہتی ہے جو غریب کے پاس ہوتا ہے. جو جھونپڑی میں ایک انسان ہوتا ہے جو 5 وقت
دو وقت کی روٹی کھاتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسے جو سکون ملتا ہے وہ اصل راضی ہے، وہ اصل خوش ہے۔ انسان زندگی میں مال ہونا یہ اس کی سعادت، اس کی خوشی کی علامت نہیں ہے، خوشی کی علامت ہے کہ وہ خوش ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہو، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ جس کے اچھے اخلاق ہو، ترازو میں سب سے زیادہ کیا ہے وہ وزنی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مطلب ہلکا ہونا، موازین ترازو، یعنی کہ گناہوں کی وجہ سے ترازو ہلکا ہو جاتا ہے، مطلب نیکیاں کم ہو جاتا ہے، برائی زیادہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ جیسا کہ کسے بولتی ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں اردو زبان میں کسے بولتی ہیں عربی زبان میں؟ جیسا کہ آپ لوگ بولتی ہیں کہ کسے بولتے ہیں؟ امی کو، ماں کو بولتے ہیں، ماں کو بولتے ہیں۔ یہاں اللہ نے جہنم کو ماں فرمایا، فَأُمُّهُ اس کی ماں، ہاویہ مطلب جو ہے نا جہنم میں۔ اللہ نے جہنم امہ کی تین تفسیر یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جہنم کو فرمایا، ماں فرمایا، جہنم کو اللہ نے ماں فرمایا، فَأُمُّهُ ماں۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح دنیا میں بچہ روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اسے لپیٹ لیتی ہے تاکہ بچہ کو سکون مل جائے۔ کل اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کے مذاق کے لیے فرمایا کہ جب تم پریشان ہوں گے اس وقت جو ہے نا جہنم تم کو لپیٹ لے گی، جس طرح ماں تم کو لپیٹتی تھی دنیا میں سکون کے لیے، یہ جہنم تم کو لپیٹ لے گی، پورا سکون چھین لے گی۔ جس طرح ماں لپیٹتے ہیں بچہ کو پورا سکون ملتا ہے، اس طرح جہنم جو ہے نا تم کو پوری طریقے سے لپیٹ لے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جہنم کو ماں فرمایا، وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأُمُّهُ اس کی ماں جو ہے نا جہنم ہے، یہ اللہ نے جہنم کو ماں فرمایا۔ دوسری جو تفسیر ہے فَأُمُّهُ کا مطلب ٹھکانہ۔ جس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہوتا ہے کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے، اس طرح ماں ٹھکانہ ہوتا ہے اس کا۔ جب کافر پریشان ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فَأُمُّهُ کا معنی ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ جہنم۔ فَأُمُّهُ کا ایک اور جو معنی ہے، بولتی ہیں عربی زبان میں دماغ کو بولتے ہیں، یہ دماغ کو بولتے ہیں، یعنی کہ کافروں کو دماغ سے پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فَأُمُّهُ ان کے دماغ کو پکڑ کر جو ہے نا ہاویہ جہنم میں پھینکا جائے۔ ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، ان کو جہنم میں پھینکا، یعنی کہ فَأُمُّهُ کی تین تفسیر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جہنم ماں ہے، جس طرح دنیا میں بچہ پریشان ہوتا ہے ماں اس کو لپیٹ لیتی ہے، بچہ کو سکون ملتا ہے، اس طرح کل جہنم میں جو ہے نا یہ کافر کو جو ہے نا جہنم پورا لپیٹ لے گا، جہنم کافروں پر، تاکہ کافروں کو اور بھی زیادہ جو ہے نا سزا ملے۔ جس طرح ماں لپیٹ لیتے ہیں بچوں کو، اس طرح جو ہے نا جہنم جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا کافر کو لپیٹ لے گا۔ دوسری جو تفسیر ہے ماں کا مطلب کا مطلب ٹھکانہ، یعنی کہ کافر کا ٹھکانہ، یعنی کہ خفت موازین ہو، جس کا جو ہے نا ترازو یعنی کہ نیکی کم ہو جائے، برائی زیادہ ہو جائے، فَأُمُّهُ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ جہنم ہے۔ فَأُمُّهُ اس کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے تیسری تفسیر؟ فَأُمُّهُ ہاویہ دماغ، احسن، کا مطلب دماغ کو بولتے ہیں، یعنی کہ دماغ سے پکڑ کر جو ہے نا ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ آپ کو کیا معلوم ہے کہ ما ہیا کیا ہے؟ ما ہیا مطلب جہنم کے، وہی اللہ دیکھیے ایک خطرناک چیز بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ آپ کو کیا معلوم ہے کہ ما ہیا کیا ہے؟ ماہیہ کیا آپ کو کیا معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نارن ماہیہ ایک آگ ہے، حامیہ جو کھولتا ہوا آگ ہے۔ حامیہ بولتی ہیں کہ کھولتا ہوا آگ کو بولتی ہے، بہت بھڑکتا ہوا آگ کو بولتی ہے حامیہ، بہت گرم آگ کو بولتی ہے حامیہ۔ نارن ایک آگ بھی ایسا ہوگا کہ حامیہ بہت کھولتا ہوا ہوگا، بہت گرم ہوگا آگ، بلکہ یہ جو آگ ہم کو نظر آتا ہے دنیا میں ایک نارمل چیز ہے وہ آگ، لیکن 69% زیادہ ہوگا جہنم کی آگ۔ یہ جو آگ ہے ہم کو نظر آتا ہے وہ صرف 1% ہے، اس سے 69% زیادہ ہوگا وہ گرم۔ کون سا؟ جہنم کی آگ۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنا گرم ہے۔ کب سے گرم ہو لے کہ وہ جہنم؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے جہنم گرم ہو لے کے، بلکہ آج بھی گرم ہو لے کے قیامت تک گرم ہوتا رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ گرم ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ سمجھ نہیں سکتے کتنا گرم ہے جہنم۔ لیکن ایک حدیث جو ہمارے پاس مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا گیا، پھر
جہنم کی آگ جو ہے نا لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا گیا، اس ودت حتیٰ کہ جہنم کی آگ جو ہے نا کالی ہو گئی اس طرح. یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ہماری جو تصور میں نہیں کہ اتنا گرم ہوگا جہنم کی آگ، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گرم ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں، جو کافر ہیں، لیکن ان کو جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا. صرف ان کو چپل پہنایا جائے گا جہنم کا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے نا کھولتا رہے گا. جس طرح پانی کھولتا ہے اس سے ان کا دماغ جو ہے نا پکتا رہے گا. صرف سب سے کم عذاب جہنم میں یہ ہوگا. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ نار حامیہ، یہ نار ہوگا جہنم میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. فَأُمُّهُ حاویہ، حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ سورہ قاریہ کی تفسیر جو ہے نا ہماری ختم ہوئی ہے. بس سورہ قاریہ میں پورا کا پورا جو ہے نا جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کیا ہے ذکر ہے.